بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام بن حام جس علاقے میں آباد ہوئے، اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں قبطی قوم پروان چڑھی اور فرعونوں کی حکمرانی ہو گئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرعون رامسیس دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اسی کے ہاتھوں میں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ وہ ان سے گھٹیا اور ادنا کام کراتا، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے۔ چنانچہ فرعون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا ایارخا، اس نام کو یوں قبر بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی، بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس نو مولود کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ایارخا نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی کلثومہ، بعض روایات میں مریم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہی۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندیاں اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئی۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ کو پیش کیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آرے آ گئی اور کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے نو مولود نے کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار دیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے۔ محل والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور کہا کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے؟ ایارخا آئینہ ور موسیٰ علیہ السلام لپک کر ان سے چپک گئے۔ اس طرح اللہ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے موسیٰ علیہ السلام کی دایا بن گئی
ان کے اور ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ اس واقعے میں بھی بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ علیہ السلام کی مدد حاصل تھی۔ تفصیل کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی مارا گیا تو یہ سیدہ آسیہ علیہ السلام تھی، جن کی بروقت اطلاع اور مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئی، لیکن چونکہ اپنے شوہر رامسیس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا تھا، برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا، فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کرا دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخر کار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گار دیے اور سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دل دوز منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ، رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ وہ مسکرائی اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورۃ حریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بنے گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائی۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام بنت عمران، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رامسیس ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح ثانی دوم فرعون بن چکا تھا اور وہی اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔